أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. آج شریعت انفارمیشن سروس کی 783واں لیکچر جس کو مخاطب کرنے والے ہیں جناب ایاز الشیخ صاحب اور جس کا بہت ہی اہم عنوان آج کل کے مناسبت سے دیے ہیں وہ رمضان المبارک اور ہماری زندگی. جناب ایاز الشیخ صاحب اس کے علاوہ بھی اقبال شناسی اور دوسرے محافل میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور رمضان سے پہلے پرسوں کا آخر محافل رہے گا جس کے محفل اقبال شناسی کی 983 نشست ہوگی جس کو مخاطب کریں گے ڈاکٹر لقائے الحق جس کا عنوان ہے خنجر حلال کا ہے قومی نشان ہمارا. وہ رمضان مبارک سے یہ آخر محافل رہیں گی. رمضان کے وجہ سے محافل بند رہیں گے اس لیے اسی میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. اور میں جناب حافظ نہیں جناب ایاز الشیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ رمضان المبارک ہماری زندگی پر ہمیں مخاطب کریں. جناب ایاز الشیخ صاحب. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ورد فی سورۃ البقرہ آیہ معایتہ و 85 ومقام آخر قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. محترم معتمد صاحب مسجد عالیہ و محافل عالیہ، امام مسجد حاضہ، انچارج میڈیا جناب طاہر صاحب اور معزز حاضرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے سامعین اور ناظرین دونوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم یہاں پر رمضان المبارک سے متعلق
کچھ گفتگو کریں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ کیسی عظیم نعمت سے انشاءاللہ ہم سرفراز ہوں گے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم گناہ گاروں کی بخشش کے لیے ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اپنی معافی کا جواز اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، یہ تو اس کی رحمت منحصر ہے، لیکن وہ ایک مہینہ ایسا عطا کرتا ہے کہ جس میں ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کر سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ درجہ حرارت 45 سے تجاوز کر گیا ہے ہمارے شہر میں، اور ابھی جب میں آ رہا تھا اپنے گھر سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ گرمی کی شدت کیا ہے، اور پھر یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس سے کہیں زیادہ شدید گرمی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ ایک مکمل طور پہ صحرا تھا۔ آج تو بہت ساری گرینری ہے وہاں پہ، 50 ڈگری سے تجاوز جہاں کا ٹیمپریچر عام حالت میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان لوگوں کا رمضان اور ان لوگوں کے روزے کیسے ہوں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، سورہ بقرہ کی آیت 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، یا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن نازل کیا گیا۔ The Quran is revealed in Ramadan۔ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، it's a guidance for the mankind، guidance not only for Muslims but for the mankind، the whole humanity، ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی نشانیاں ہیں۔ وہ بینات من الہدی والفرقان، جس میں ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل۔ چونکہ دیکھنے والے انٹرنیٹ پہ اکثر ان کی شکایت ہوتی ہے کہ بہت گاڑی اردو بولی جاتی ہے یہاں پہ، جو اس نوجوان نسل کی سمجھ سے کبھی کبھی باہر ہوتی ہے، تو کچھ انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ اور میں نے جو انتظامیہ سے اجازت بھی طلب کر لی تھی کہ اس طرح کی، تو یہ گائیڈنس ہے اور اٹ از اے کرائٹیرین، یہ ایک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، فرقان۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ روزہ رکھے۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیا 183 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اصل میں اردو ووکیبلری جو ہے وہ اسلامی اصطلاحوں کا ترجمانی تو کر سکتی ہیں، ترجمہ نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ صلاۃ کا ترجمہ نماز کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن صلاۃ ہے، اسی طرح سے جو صوم ہے، مولانا میری بات سے اتفاق کریں گے کہ صوم جو ہے اس کا ترجمہ روزہ نہیں ہو سکتا، ایک ترجمانی ہے ہماری سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، یعنی کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں، بنی اسرائیل تھیں، عیسائی تھے، یا دیگر پیغمبروں کی امتیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آج بھی کہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ یا صوم ضرور موجود ہے۔ ہمارے برادران وطن ہندوؤں کے پاس اپاس کی شکل میں ہے، عیسائیوں کے پاس بھی کسی شکل میں موجود ہے، یہودیوں کے پاس ہے، اور نانک سنگھ صاحب شاید اتفاق کریں گے کہ سکھوں میں بھی اس کا تصور ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ کسی حد تک کسی نہ کسی قوم میں اس کا تصور موجود ہے روزے رکھنے کا۔
اور پھر جو مذہب کو نہیں مانتے تو وہ بھی اپنی صحت کے لیے ضرور روزہ رکھتے ہیں، ان کی ڈائٹنگ کے لیے. آئی ایم فاسٹنگ، آئی ایم ڈائٹنگ کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا نہیں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد ہے. اب ہم اس پہ بات کریں گے. اب میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب سے کچھ ہی دنوں بعد رمضان شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان بتائے. پتہ نہیں کہ رمضان پہنچتے پہنچتے ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں. کتنے ایسے ہمارے ساتھی تھے جو پچھلے سال یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آج نہیں ہیں. موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور بندہ مومن تو موت کے لیے تیار ہوتا ہے کہ مالک جب بلائے میں راضی ہوں چلنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی دروازہ کھلا رہنے نہیں دیا جاتا. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا. حق تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا یا انسانوں کا ہر کام اس کے لیے ہے، ابن آدم کا ہر کام اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے. روزہ جو ہے میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش یا گندی بات نہ کرے، شور نہ کرے. اگر کوئی کسی کو کوئی اسے گالی دے یا لڑائی لڑے تو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ خوشبودار ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جب افطار کرتا ہے تو افطار پہ خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے پر خوش ہوگا. ان احادیث سے ہمیں رمضان اور روزے کی اہمیت اس کا پتہ چلتا ہے، اور یہ فضیلتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہر سال رمضان میں ہمارے ائمہ علماء اکرام اپنے خطابات میں مستقل یہ چیزیں ہمارے سامنے دہراتے ہیں اور ہم سنتے آ رہے ہیں. اب ایک اور حدیث کی برکت ہم حاصل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان میں کیا تھے. پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے آپ رمضان کے استقبال کے لیے لوگوں کے ذہن تیار کرتے تھے کہ دیکھو ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے. بلکہ رمضان کی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جاتی تھی، بلکہ بعض روایات کے مطابق رجب سے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اور احادیث میں طویل خطبات آپ نے دیے ہیں، طویل اس پہ بات کی ہے اور لوگوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے. آپ کا وہ خطبہ تو بہت مشہور ہے جو شعبان میں آپ نے دیا تھا آخری تاریخ کو، جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ تم لوگوں پر جلد ہی ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. بہت جلد تمہارے پاس ایک
عظیم مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کی عظمت کے مختلف پہلو آپ نے بیان فرمائے. روزے کے فیوز اور برکات کا ذکر آپ نے کیا اور ذہنوں کو اس طرح سے تیار کیا کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم مکمل طور پہ تیار ہو جائیں. رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے کہا کہ پہلی امتوں کے بڑی عمریں ہوتی تھیں, انہیں نیکی کمانے کا زیادہ موقع ملتا تھا. یا رسول اللہ ہماری عمریں کم ہیں, قرآن میں نازل ہوگی جو لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, یعنی کہ تم ان میں نیکیاں کر کے اس کو سبقت حاصل کر لو گے ان پہ. اٹس اے نائٹ آف پاور. اب رمضان کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اسلامی عبادات جو ہیں ساری کی ساری انفرادی بھی ہیں, اجتماعی بھی ہیں. اسلامی عبادات محض ریچولز نہیں ہیں, سیٹ آف سٹن ایکٹس نہیں ہیں, بلکہ اس کے اندر ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے. نماز کو لے لیجئے, آپ نماز کو جاتے ہیں, مسجد کو جاتے ہیں, اور یہ نماز انفرادی طور پہ آپ کو یہ بھروسہ دلاتی ہے کہ کوئی آپ کا مالک ہے جس کے آپ بندے ہیں, غلام ہیں, اور آپ بے سہارا نہیں ہیں دنیا میں, کوئی ہے سننے والا آپ کا. اور دوسری چیز, دنیائی اعتبار سے آپ کے مراتب میں فرق ہو سکتا ہے, کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی گورا, کوئی کالا, کوئی کسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ کے دربار میں پہنچ کر صف ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وقت کا بادشاہ بھی ہو, اگر وہ دیر سے آ رہا ہے تو اس کو جگہ آخری صف میں ملے گی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بادشاہ ہوں, میں سامنے جا کے ٹھہروں گا. اور بالفرض وقت کا بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر ہو اور کوئی جھاڑو مارنے والا ہو یا صفائی کرنے والا ہے یا چھوٹا کوئی ایک معمولی پیشے کا آدمی ہو, کوئی پیشہ معمولی نہیں لیکن دنیائی اعتبار سے, تو اسے اگر بادشاہ کے بازو جگہ مل جاتی ہے تو بادشاہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کیوں کھڑا ہوا ہے. اسی طرح سے حج ہے, سال میں ایک مرتبہ اپنے رب کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور اپنی ساری بادشاہت اور سارے شاہانہ کر و فر سب نکال دیتے ہیں. 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن کے ساری امت ہے, فرق مٹا دیتا ہے. ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہے کہ لوگ آئیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں, اور پھر انہیں احساس ہو کہ دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں اور سب مل کر ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ سماجی خدمت خلق اور سماج کی خدمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ زکوٰۃ کا مرکزی نظام ہمارے پاس سے ختم ہو گیا ہے, ورنہ زکوٰۃ اگر صحیح معنوں میں ہم اس پہ آگے کی طرف آ رہے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا. اسی طرح سے روزہ ہے. روزے کا ایک بنیادی مقصد, ایک شخص, میری ایک سفر میں ایک ایتھیسٹ سے ملاقات ہوئی تھی جو خدا کو نہیں مانتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ واٹس دا یوز آف starving from morning to evening and this is just nonsense. تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی میں کبھی آپ بھوکے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, کبھی بھوکے رہنے کا اتفاق تو نہیں ہوا, کھانا دیر سے ضرور ملا لیکن کھایا ہے, بھوکا نہیں رہا. تو میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو بڑے سماج کی بڑی شخصیت آپ بتا رہے ہیں, سماج کے اس ڈاؤن ٹراڈن یا غریب طبقہ جو بھوکا رہتا ہے اس کی بھوک کا احساس آپ کو کیسے ہوگا؟ ایک آدمی جو سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوا ہو,
جس کے لیے کھانوں کی آسائشوں کے ہر طرف سجے ہوئے ہوں، وہ ایک غریب کی بھوک کا احساس کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اور جب تک کہ وہ احساس کرے گا نہیں اس غریب کا، اس کی مدد کے لیے آمادہ کیسے ہوگا؟ تو ہمارے پاس انسان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، چاہے اس کے پاس اتنی قدرت ہو کہ وہ سارے حیدرآباد کو کھلا سکے، سارے ہندوستان کو کھلا سکے، لیکن اسے بھوکا رہنا ہوگا تاکہ وہ درد محسوس کر سکے امت کے، انسانوں کے، صرف مسلمان نہیں، ساری انسانیت کا درد محسوس کر سکے کہ بھوکوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اور پھر یہ اس کے لیے ٹریننگ بھی ہے، اس کے نفس کی ٹریننگ ہے۔ قرآن میں کہا گیا تاکہ اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اور تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ کی محبت میں وہ احکام کو بجا لانے کی کوشش کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے۔ یہ تقوی ہے۔ بچتے بچاتے دنیا کی آسائشوں سے، آلائشوں سے اپنے رب کا فرمان ہو، رب کے فرمان پہ عمل کرے، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کی صفت یہ رمضان پیدا کرتا ہے۔ انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا عام دنوں کی بنسبت ہم روزے کے اندر اپنی اندر تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تبدیلیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ روزہ ایک رسم بن گیا ہے ہمارے پاس، روزہ ایک رسم بن گیا ہے۔ مجھے معاف کیجئے، میری عمر 50 سال ہے، کم سے کم سنے شعور میں نے 45 رمضان تو دیکھے ہیں۔ کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی عمر 70 سال ہے، کسی کی عمر، ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کسی کی عمر 30 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، 25 سال ہوگی۔ 20-25 رمضان تو دیکھے ہیں ہم، رمضان کی 1 مہینے کی ٹریننگ سے گزرے ہیں۔ بتائیے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس رمضان نے ہمارے اندر وہ پازیٹیو چینج لایا ہے کہ ہم اس انسانیت کے لیے، اس امت کے لیے اور اس سوسائٹی کے لیے ایک عظیم کارنامہ ہم کر سکیں، یا اس کے لیے کوئی اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ ہر سال رمضان آتا ہے، چاند دیکھ کر مسلمان خوش ہوتے ہیں، نمازوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان کے اعلان کے ساتھ ہی مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ عام دنوں میں فجر میں جگہ ایک صف بمشکل ہوتی ہے یا 2 صف، بعض آباد مسجدیں ایسی ہیں الحمدللہ بڑی صفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ میں بتا رہا ہوں۔ لیکن رمضان میں الحمدللہ نمازیوں کی اچھی تعداد آتی ہے، لیکن اب وہ بھی آہستہ آہستہ فجر میں کم ہو رہی ہے۔ اور مغرب میں تو افطار کا وقت ہے، اس میں تو جگہ نہیں ملتی۔ دیگر نمازوں کا بھی یہی حال ہے۔ بے شک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ چاند اعلان کرتا ہے کہ اے رمضان تیار ہو جا، 1 مہینے کے مسلمان آ رہے ہیں، تیار ہو جا، تو 1 مہینے کے مسلمان آ رہے ہیں، اور جیسے ہی میں دوسری مرتبہ نظر آؤں گا تجھے یہ اٹھا کے پھینک دیں گے۔ اللہ کو ہماری بھوک پیاس سے بھوکا رکھنا ہم کو غرض ہے۔ وہ رب العالمین جو اندھیری رات میں ایک کالے پتھر کے اندر موجود کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، ہمارے کو بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ تمہیں خلافت الارض کا خلیفہ بنایا ہے، تو تمہارے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہو۔ پولیس میں بھرتی کے لیے، ملٹری میں بھرتی کے لیے، یا کسی بڑے کام کے لیے، یا ایون MNCs جو آج کل ہیں،
جاب پہ اس وقت تک نہیں جانے دیتی جب تک کوئی ٹریننگ کمپلیٹ نہ کرے. آپ کو ہر مہینہ، ہر سال 1 مہینہ یہ ٹریننگ سے گزارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹو میک یو کیپیبل ٹو ہینڈل یور رسپانسبلٹیز، تاکہ آپ کیپیبل بن جائیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو خلیفۃ الارض کی آپ کو دی گئی. لیکن کیا ہم کیپیبل بنتے ہیں؟ آج کیا حالت ہے ہماری؟ آج غیر مسلم ہمارے بعض احباب میرے دوست ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ تمہارا رمضان آنے والا ہے نا ابھی؟ میں نے کہا کہ ہاں. میں نے اس سے کہا کہ could you please define رمضان, your perception, آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان کے بارے میں، تاکہ میں سمجھوں کہ میرے غیر مسلم بھائی کیا سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس نے جو کہا ہے میں بتا رہا ہوں، آپ ناراض مت ہوئیے، میں بھی مسلمان ہوں آپ کی طرح، مجھے بھی خراب لگتی ہے تھوڑی چیزیں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے گاہے زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی. اس نے کہا کہ ایک ایسا مہینہ جس میں آپ لوگ رات بھر کھاتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر بھوکے رہتے ہیں یا دن بھر سوتے ہیں، ایک ایسا مہینہ جس میں آپ کی عورتیں بازاروں میں گھومتی ہیں، یہ اس نے کہا ہے، شاپنگ کے لیے، اور آپ کے نوجوان رات بھر موٹر سائیکلوں پہ ریس لگاتے ہیں، اور ایک ایسا مہینہ جہاں رات کے 3 بجے سے ہی آپ کی مسجد کے اسپیکر شروع ہو جاتے ہیں، چاہے کسی کی نیند خراب ہو، چاہے کوئی مریض ہو، چاہے کوئی تکلیف میں ہو، آپ کے اسپیکر برابر چلتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نو دس از ناٹ دا ریئل ڈیفینیشن. اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو ہمدردی ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ایمانداری سے بولو، میں ایمانداری سے بتایا. بٹ ون تھنگ آئی لائک اباؤٹ یور روزہ، میں آپ کے روزے کے بارے میں ایک چیز بہت پسند کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اندر اگر صحیح سوچ سے رکھا جائے تو وہ اس کے اندر ہمدردی اور انسانیت کے دکھ درد کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اور اس نے کہا کہ میں بھی آخری کے 3 روزے رکھتا ہوں حالانکہ میں مسلمان نہیں ہوں. اینڈ دس گیوز می اے فیلنگ. آپ دیکھ رہے ہیں کیا غیر مسلموں کا پرسیپشن ہے آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہمارے روزے کے بارے میں. 45 سال ایاز نے گزار لیے رمضان میں، کیا فرق آیا اس کی زندگی میں؟ ایک کنٹریبیوشن ایسا بتائیے جو ہم نے انسانیت اور اسلام کے لیے کیا ہو اپنی زندگی میں. رمضان آیا، چاند دیکھا، پہلے دن دیکھیے ماشاءاللہ تراویح کی مسجد کیسے بھری ہوتی ہے. ہمارے بچپن میں تو ہمارے دادا ہم کو پکڑ کے مسجد لے جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایٹ لیسٹ 20ویں روزے تک تو وہ کیفیت رہتی تھی، آخری کے 10 روزے میں پھر بھی کم زیادہ ہوتا تھا. لیکن یہاں 5 روزے کے بعد یہ اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے نوجوانوں کا. صحیح بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور اللہ کا شکر ہے اب یہ ٹرینڈ ختم ہوا ہے تھوڑا سا کہ اچھا قرات پڑھنے والے کو لوگ بلا رہے ہیں اور 1-1.5 گھنٹے تک اس کے پیچھے ٹھہر کے قرآن کو سنتے ہیں. ورنہ پہلے تو اسٹاپ واچ ٹائپ کا قرآن ہوتا تھا کہ بہت کھینچ رہے ہیں بھائی مولانا، بہت لمبا کھینچ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری افطار، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، ایک ہلکی سی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ شاید عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں ہم رمضان میں. افطار ہماری اتنی عظیم ہوتی ہے، بڑی تو نہیں کہہ سکتا، اسے عظیم ہی کہنا چاہیے، کہ اس کے بعد جگہ بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس. اور افطار کے ساتھ ہی ماشاءاللہ اب تو بہت اچھا ہو گیا ہے کہ اب رمضان کے لیے 3 دن باقی ہیں، 4 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں کہ اشتہار آ رہے ہیں. ورنہ پہلے حلیم کے لیے 10 دن باقی آتے تھے. رات بھر جاگا سحر کی، اور سحر سے فجر کے درمیان
وقت گھٹا دیتے ہیں مسجد والے ہمارے، آدھے گھنٹے کی بجائے 15 منٹ، یہ 15 منٹ بھی برداشت نہیں ہوتی ہم، خاص طور پہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں میں۔ ابھی مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ کسی کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا، سحر کے لیے بلایا تھا انہوں نے کچھ سال پہلے، اس کے بعد سحر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اذان ہوئی، تو میں نے کہا کہ مسجد چلتے ہیں۔ ارے ابھی 25 منٹ لگتے، کھینچ لو 2 رکعت، یہیں 2 رکعت کھینچ لو۔ یہ اللہ کی عبادت، اللہ تمہاری اٹھک بیٹھک کا محتاج نہیں ہے، نہ تمہارے بھوکے رہنے کا محتاج ہے۔ اللہ کو ایسے مسلمان اور ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو چاہتا تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یہ رمضان وہ رمضان ہے کہ 1 کھجور یا 2 کھجور پہ جنہوں نے سحر کی، پانی میسر نہیں ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے۔ جتنے بڑے واقعات دنیا میں مسلمانوں کی اسلامی تاریخ میں رمضان میں ہوئے ہیں، آج کا نوجوان ڈھونڈتا ہے اے سی والی مسجد کہاں ہے، وہاں جائیں گے، اور جگہ بھی پکڑتا ہے تو اے سی کے نیچے بالکل، چاہے صف ادھر خالی ہو لیکن ہم ٹھہریں گے یہاں پہ کیونکہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ کیسی سخت کوشی، کیسے عالم میں یہ کیا مقابلہ کرے گی قوم؟ رمضان تربیت کا مہینہ تھا کہ ہم تربیت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھال ہے، ڈھال شیطان کی یلغار ہے، باطل کی یلغار ہے، حملے ہیں، روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال جتنی مضبوط ہوگی حملہ اتنا اچھا ہم روک سکتے ہیں۔ یہ پٹھے کی اور کاغذ کی ڈھال مقابلہ نہیں کر سکتی۔ روزے سے کیا حاصل کیا ہم نے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے صحیح البخاری کی حدیث ہے کتاب الصوم کی، من لم يدع قول الزور والعمل بليس له حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اگر کسی روزے دار نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، برے عمل کرنا نہیں چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ کہا گیا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا، اور کتنے ہی ایسے راتوں کو جاگنے والے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ہیں، جنہیں سوائے رت جگہ کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آج موبائل فون ہمارے پاس آ گیا ہے، واٹس ایپ ہمارے پاس ہے، فیس بک ہمارے پاس ہے، انسٹاگرام ہمارے پاس ہے، یوٹیوب ہمارے پاس ہے۔ رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ نہیں گزرتی، واٹس ایپ اور یوٹیوب اور فیس بک کے ساتھ گزرتی۔ بیٹے کیا کر رہے ہو؟ قرآن سن رہا ہوں یوٹیوب پہ۔ اللہ تعالیٰ یوٹیوب پہ نازل نہیں کیا قرآن، یہ قرآن ہے تمہارے پاس، ہاتھ میں لو، اسے پڑھو۔ یہ اللہ کا کلام جسے غیر مسلم اقوام نے اپنایا، ایمان میں داخل ہوئیں، تو ساری دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ حیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور اس قرآن کے نازل ہونے کے شکرانے میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ جو روزے رکھتے ہیں وہ قرآن کے نازل ہونے کا شکرانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے متعلق فرماتے ہیں
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، تو اس سے جتنا حاصل کر سکتے ہو، حظ اٹھا سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ دسترخوان پہ جیسے کسی بھوکے کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہے کہ وہ کیا کھائے اور کیا نہیں کھائے۔ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، ہر طرف روشنی کرنے والا نور ہے، یہ ہر مرض کی شفا ہے، یہ ہر مسئلے کا علاج ہے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ ہر مسئلے کا علاج ہے۔ جو اس سے چمٹ رہے گا یہ اس کا سہارا اور نجات ہے، جو اس کے پیچھے ہو لیا وہ اسے پار لگا دے گا، وہ نہ کبھی بھٹکے گا نہ کبھی اسے شرمسار ہونا پڑے گا اور نہ کبھی کسی ٹیڑھ پن کا شکار ہوگا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس قرآن کے عجائبات ساری دنیا ریسرچ کر رہی ہے قرآن پہ، اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، بار بار پڑھنے والا بھی اس سے کبھی بیزار نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھنے میں کبھی بیزاری محسوس ہوتی ہے گئی گزری حالت میں؟ حالانکہ شرم آنی چاہیے ہم کو کہ اللہ کی زبان ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ میں اس طرف آؤں گا تھوڑی دیر بعد، خود احتسابی اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے، بار بار پڑھنے کے باوجود یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اس کو خوب پڑھو، اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر تمہیں اجر ہے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو قرآن اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ ہم جاتے ہیں الحمدللہ، تراویح کے لیے جاتے ہیں، امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، کیسی کیسی آیتیں گزر جاتی ہیں تراویح کی، ہم نے کبھی اللہ کی زبان سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عربک کے پی ایچ ڈی بن جائیے، ماسٹر بن جائیے، عربک کے شاعر بن جائیے۔ قرآن کا خود دعویٰ ہے، اللہ کا خود دعویٰ ہے کہ یہ قرآن سیکھنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ اور قرآنی الفاظ جو ہیں اردو زبان میں 30 سے 40% پہلے سے موجود ہیں، ہمیں 1 یا 1,500 الفاظ سیکھنا ہے بس، تو ہماری نماز ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ امام کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی اثر ہم پہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ سمجھتے نہیں ہم۔ قرآن منتر نہیں ہے کہ کوئی پنڈت کے ہی سمجھ میں آئے پڑھنے والے کے، بلکہ یہ چاہتا ہے۔ اور آج اگر عربی نہ پڑھ سکیں، عربی پڑھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ بچے کو آسٹریلیا بھیجنا ہوتا ہے، امریکہ بھیجنا ہوتا ہے تو ٹوفل کراتے ہیں، آئلٹس کراتے ہیں، انگریزی سکھاتے ہیں، انگلش ٹیوشن کے لیے صبح اٹھا کے بھیجتے ہیں کیونکہ اس کا کیریئر اس میں ہے۔ اگر انگلش اس کی کچی رہی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اگر اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ آخرت کے میدان میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہماری فکر ہے۔ وہ زبان جو آج دنیا کی سب سے بڑی زبانوں میں ہے، انگریز سیکھتے ہیں۔ مجھے ایک عیسائی ادارے، حیدرآباد کے ایک عیسائی ادارے میں جانے کا اتفاق ہوا ابھی 3-4 دن پہلے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے امپلائمنٹ، مطلب کہ جو پروفیشنلز ہیں وہ عربی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں عرب ممالک میں جا کے تجارت کرنی ہے اور کام سیکھنا ہے انہیں، اور وہاں پہ نوکری کرنی ہے۔ اس زبان میں دنیائی منفعتیں بھی ہیں اور اخروی منفعتیں تو پوچھئے مت میرے۔ اور سب سے بڑی بات، میرے نبی سے عشق کا دعویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری نبی کی زبان سیکھنے سے محبت نہیں ہے۔ آپ، میں یقین جانیے، آپ ڈیلی صرف 20 منٹس دیجئے، 20 منٹ
اب تو سیکھنے کے اتنے وسائل موجود ہیں کہ آپ کو ٹیچر کی بھی حاجت نہیں ہے. لفظی ترجمے کے قرآن موجود ہیں، ورڈ بائی ورڈ قرآن موجود ہیں، آسان ترین ترجمے موجود ہیں. روز 20 منٹ لگائیے اس پہ، انشاءاللہ 2 مہینے میں آپ قرآن کو 80 سے 85% سمجھنا شروع کر دیں گے، گرامر کے بغیر میں کہہ رہا ہوں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ 21 علم سیکھے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، وہ غلط ہے. 21 علم سیکھے بغیر قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. ہم کو مفسر بننا نہیں ہے، ہم کو صرف سمجھنا ہے. اور پھر کسی چیز میں سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو یہ مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجدوں میں، جائیے ان کے پاس، بولیے کہ یہ ہم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مولانا، یہ ذرا بتائیے اس کی معنی کیا ہے. امام کیسی کیسی آیتیں پڑھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین ہلا دی جائے گی. سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے، اثر کہاں ہے؟ حرم شریف میں لوگ کئی کو روتے رہتے ہیں، امام صاحب پڑھے جب سمجھ میں آ رہا ہے نا ان کو. آیتیں گزرتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی. ترجمے موجود ہیں. میرے بھائیو وعدہ کیجئے کہ قرآنی عربی انشاءاللہ رمضان میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. ابھی ایک میسج آیا تھا میرے پاس کہ 95 سال کی عمر میں ایک انگریز نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کا پہلا کام اس نے یہ کیا کہ میں سب سے پہلے اللہ کی زبان سیکھوں گا. اور 6 مہینے میں اسے اتنی عربی آ گئی کہ وہ قرآن بغیر ترجمے کے پڑھ سکتا ہے. اردو تو ہماری عربی سے بہت قریب ہے، اس کی طرف توجہ دیں. اب ہم آگے کی طرف آئیں. دیکھیے نمازیں اپنی جگہ ہیں، روزے اپنی جگہ ہیں، حج اور زکوٰۃ اپنی جگہ ہیں، بلکہ مسجدیں پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہیں. اب آبادی بڑھ گئی ہے، سہولتیں ہو گئی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. لیکن ان عبادتوں کا اجتماعی اثر، کلیکٹیو امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ اور ہمارے اندر کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ مجھ سے پتہ نہیں اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے کہ اللہ سے بے خوفی ہمارے سماج میں زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک غریب آدمی جس کی 5 بیٹیاں ہیں، دس 12,000 15,000 کی نوکری کرتا ہے، رشتہ آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ کیا دیں گے آپ بچے کو؟ بھکاری بنی ہوئی ہے پوری قوم. ایک ابھی فیملی کاؤنسلنگ میں گیا تھا، طلاق کی نوبت. کیا بات پہ؟ شادی میں اچھا کھانا نہیں کھلائے ہمارے لوگوں کو. یہ امت ہے ہماری. غریبوں کا درد بھکاری بن کے کاسہ گدائی لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے دے. مردانگی کہاں چلی گئی قوم کے نوجوانوں؟ جہیز کے نام پہ کتنی بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کے اس حیدرآباد میں 80 سالہ 90 سالہ شیخوں کے حوالے اپنی بچیاں کر دیتے ہیں. بعض علاقوں میں ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ پریشان ہے. ایک چھوٹی سی شادی کے لیے بھی 5 سے 6 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. بریانی نہیں کھاتے شادی میں، اس لڑکی کے باپ کی محنت کی خون کھاتے ہیں اور نام رکھتے ہیں کہ آپ کی بریانی صحیح نہیں بنی، ہمارے لوگوں کی صحیح تیمارداری نہیں، مطلب کہ خاطرداری نہیں ہوئی. کتنی بچیاں ہماری غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئیں. ہم نے جا کر بات کی تو کہا کہاں سے لیں گے صاحب جہیز؟ ہم کہاں سے لیں گے؟ منہ کھولتے ہیں. اور آج کل تو نیا نکلا ہے، میاری شادی ہو، مانگتے کچھ بھی نہیں. ہمارے عاقل صاحب مذاق سے بہت اچھا بولتے تھے، ہم منگرے بھی کچھ نہیں، خوشی سے جو دیا ہمارا ہے بولتے تھے. تو ہمارے بچپن میں عاقل صاحب ہمارے شہر آتے تھے تو
تو انہوں بولتے تھے خوشی سے جھاڑو بکیٹ دیتا لیتا کیا تو؟ شاید اب وہ بھی لینے کے لیے تیار ہو جائے. کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ اپنی دولت کا مظاہرہ دیکھیے شادیوں میں جا کر. کروڑوں روپئے یہ قوم تعلیم پہ خرچ نہیں کر رہی ہے. آپ دوسری قوموں کو دیکھیے جن میں جن کے جو اعلیٰ طبقات ہیں، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، اپنے ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے کاروبار پہ خرچ کرتے ہیں. یا کاروبار شروع ہو کے 2 مہینے بھی نہیں ہوتی، فوراً کار ہونا نا اب میرے کو آنے جانے کے واسطے. ایک ماہر اقتصادیات نے مجھ سے کہا کہ دنیا کی ساری قومیں نفع کھاتی ہیں، مسلمان اپنا سرمایہ کھاتا. اپنے رویوں کا جائزہ لیجیے. اپنے اندر غصہ، رمضان میں غصہ، اللہ کی پناہ. بھائی وہ ذرا آپ کے صاحب سے بات کرنا، ارے نکو صاحب روزے میں انہوں مغرب کے بعد آؤ. ارے روزے میں ہیں، مغرب کے بعد آ کے بات کرو. نہیں صاحب روزے میں ان کا دماغ خراب ہوتا، بہتر یہ روزہ نہیں رکھے، وہ لوگوں کے لیے اذیت کا کام. سڑکوں پہ دیکھیے ٹریفک میں کس طرح سے ہم جاتے ہیں، لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں. روزے سے بول کے چپ بیٹھو نے تو دیتا تھا تیرے کو. ابھی ایک پچھلے سال میں سنا. کس پہ احسان کر رہے روزہ رکھ کے؟ آپ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کا دل نرم ہو جاتا انسانوں کے لیے، بھلائی کے لیے. افطار سے عین قبل رش، ٹریفک لائٹ کی تو ایسی کی تیسی. ٹریفک کا سگنل توڑنے کو گناہ ہم نہیں سمجھتے، غلط پارکنگ کرنے کو گناہ ہم نہیں سمجھتے، راستے سے چلتے ہوئے کسی کو کٹ مار کے گرا دینے کو گناہ نہیں سمجھتے، مسجد کے دروازے کے سامنے آڑے تیڑے گاڑیاں لگانے کو گناہ نہیں سمجھتے. اور پھر ہم روزے دار ہیں. روزے کو اللہ تعالیٰ کی ایسی پرواہ نہیں ہے. میرے دوستوں میری بات کا برا مت مانیے، لیکن ہمارے سماج کی حیثیت ہے. رات میں قیام اللیل، ایک رات افضل رات ہے اس رمضان کی. کیا ہوتا ہے؟ تراویح پڑھ کے آئے، جن کو اللہ توفیق دے. اس کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. حلیم کے خلاف فتویٰ دے رہے بولیں گے میرے کو، میں بھی کھاتا ہوں، اللہ کی نعمتیں ہیں. کھانا کھا کے پھر اس کے بعد حلیم کھائے، پھر پان کھا لیتے، ذرا بیٹھ کے غیبت شروع. اس میں سے کوئی گاڑی لے کے گزرا، ابا بابا اس کے پاس یہ گاڑی آ گئی، مارا ہوں گا لمبا ہاتھ ان کا. تو بھی میں سنتا رہتا ہوں، گھومتا رہتا ہوں، میں ایک سوشل ورکر ہوں. مارا ہوں گا لمبا، خواہ مخواہ غیبت، برائیاں، چغلی. پھر مسجد میں آنے کے بعد امام اور پیشمام صاحب سب سے بیچارے سب سے مظلوم لوگ، موذن صاحب لیٹا ڈالنا نہیں وہاں، کولر چالو کر کے رکھنا، اثر کے بعد کتنی گرمی ہو رہی. موذن بیچارے امام صاحب ان کے غلام، وہ امام ہے ہمارا. اور پھر اس کے بعد ہمارے نوجوان تراویح میں میں دیکھتا ہوں رکوع میں جا کے ملتے ہیں، بیٹھے سو رہتے، امام کا پورا ختم ہونے کا اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاتے، سب جنے آ کے ٹھہرے ہیں ساتھ میں. کائی کو پڑھ رہے بھائی؟ نماز زبردستی ہے. تم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی غیر قوم کو اٹھائے گا جو سچی عبادت کرنے والی ہوگی. اپنی زندگیوں میں اگر روزے کے ذریعے سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے. یہ عبادتیں، یہ عمرے، یہ حج، رشتہ داروں میں غریب ہیں، شادی کے لیے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مریض ہیں، لیکن حضرت کا 12واں عمرہ چل رہا، 10واں عمرہ چل رہا، 8واں عمرہ چل رہا. 8واں عمرہ گئے نا حضرت سیٹھ صاحب، 8واں عمرہ کریں، ہر سال حج کو جاتے ہیں. میں اللہ دیا ہے آپ کو نعمت، آپ جائیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے امت کا پہلے خیال رکھا ہے. کتنے حج حضور نے کیے، کتنے حج صحابہ اکرام نے کیے، اس تعلق سے بھی آپ بات ذہن میں رکھیے. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند سکے اچھال کے مسجد کے ڈبے میں یا کسی مدرسے کو یا کچھ دے کے
یا چند تراویح نمازاں پڑھ کے، چند روزے رکھ لے کے بہت نیک کام کر لیا، سکون ہو گیا آپ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نیتیں جائے گی. وقت نہیں ہے میرے پاس، مغرب کا وقت قریب ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اماؤنٹ نہیں دیکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کی نیت دیکھے گا. جنگ تبوک میں کے موقع پہ جب سب لوگوں نے لاکھوں روپے کی، لاکھوں کروڑوں دینار کی اپنی چیزیں لا کے رکھی، ایک صحابی دن بھر مزدوری کر کے ایک مٹھی کھجور ملتے ہیں، وہ شرماتے ہیں کہ کھجور لے جا کے کیا دوں حضور کو. حضور دیکھے، کہا کیا حضور دن بھر محنت کرا اتنے کھجور ملے، آپ وہ کھجور اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اور حدیث کا مفہوم ہے، کہا کہ اس کھجور کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب قبول کر لیا ہے. آپ کی اماؤنٹ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، آپ کی نیت دیکھتا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں یہ زکوٰۃ کی ساڑیوں کے نام پہ چلر پہن بھی نہیں سکتے اس کو، زکوٰۃ کی لنگیاں، زکوٰۃ کے ساڑیاں، فلاں 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 تماشا بنا کے رکھے ہوئے ہیں. دینا ہے تو دو خوشی سے، 1000 جگہ 100 روپے دینے کی بجائے کسی ایک کو اپنے پیر پہ کھڑا کیجیے، اس کے رزق کا انتظام کیجیے. کسی غریب بچی کی شادی میں حصہ لیجیے، اس کا گھر بسائیے. سیٹ صاحب دروازے پہ ٹھہر کے ٹوپی پہن کے ہاتھ میں تسبیح لے کے 100 روپے بانٹ رہے ہیں، پبلک کھڑی ہوئی ہے، کس کا دکھاوا کر رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے مالوں میں ان کو دو بلا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المعارج میں، فی اموالہم حقا معلوم للسائل المحروم، تمہارے مالوں میں غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، ان کا حق ہے. یہ تمہارا مال نہیں ہے، ان کے صدقے میں تم کو دیا ہے، ذریعہ تم کو بنایا ہے. اور تم کو لکھپتی سے بھیک پتی بننے میں دیر نہیں لگے گی اگر اللہ چاہے تو. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے ہاتھ سے بانٹنے لگا رہا اللہ تعالیٰ. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ رمضان میں اپنے رب کو راضی کر لیں، توبہ کریں. مولا ہماری زندگی گناہوں میں گزری، مولا ہم کچھ نہیں کر سکے، مولا ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کے پتلے ہیں مولا، بہت چاہتے ہیں مولا لیکن گناہوں سے نہیں بچ پاتے. مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے. مولا اس رمضان کے صدقے میں ہمارے گناہ کو بخش دے. مولا گڑ گڑائیے، روئیے اللہ کے سامنے، آنسو بہائیے، خدا سے مانگ، جو کچھ مانگنا ہے آئے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. رب کو راضی کر لیں، رب راضی تو سب راضی. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ایک جانور کی جان کی بھی کچھ قیمت ہے، لیکن مسلمان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے آج دنیا میں. گاجر مولی کی طرح ہم کاٹے جا رہے ہیں. ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. ہمیں یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں رمضان میں. مولا کے سامنے گڑ گڑائیں کہ مولا ہم گنہگار ہیں، بدکار ہے، مولا تو غفور و رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے. مولا مولا کتنے بے بس ہیں ہم لوگ، غیر اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجی ہمارے ہیں. مولا کتنی ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں. مولا کتنے نادار ہیں، ہم کو گنتی میں بھی شمار نہیں کرتے. مولا ایک مرتبہ پھر تو راضی ہو جا ہم سے. مولا اگر تو ناراض ہو گیا تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. دنیا میں بھی ہم کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ آخرت میں بھی جہنم کا فیصلہ ہمارے لیے ہوتا ہے، تو ہم کتنے بڑے خسارے میں ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، رب نیچے، رب عرش پہ آ جاتا ہے، وہ سنتا ہے. پھر میرا رب ہمیں ڈھارس بنداتا ہے کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمہارا گناہ معاف کرے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہماری موت رکھی ہو
تو مولا رمضان میں ہمیں موت عطا فرما، مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا ہمارے اندر ایمان، صحابہ اکرام والا ایمان عطا فرما، مولا غیر اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، مولا ہمیں قرآن سمجھنے، سیکھنے اور اس کو پھیلانے والا بنائے، مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ، انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مولا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، مولا ہماری مسلمانوں کی عزت، جان، مال، آبرو، سارے انسانوں کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما، مولا ظالموں کا ہم پہ تسلط عطا مت فرما، مولا ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں، مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں، مولا ہمیں ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مولا مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.